حضرت انسان جہاں میں دانش و بینش کی ہے کس درجہ ارزانی، کوئی شے چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی۔ کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا، نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی۔ یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو، کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی۔ یہی فرزند آدم ہے کہ جس کے اشک خونی سے کیا ہے حضرت یزداں نے دریاؤں کو طوفانی۔ فلک کو کیا خبر یہ خاکداں کس کا نشیمن ہے، غرض انجم سے ہے کس کے شبستاں کی نگہبانی۔ اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے، میرے ہنگامہ ہائے نو بنو کی انتہا کیا ہے۔ تشریح: جہاں میں دانش و بینش کی ہے کس درجہ ارزانی، کوئی شے چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی۔ الفاظ کے معنی ہیں: حضرت کے معنی جناب یا حضور ہیں، مراد ہوئی جناب انسان یا انسان کے حضور میں۔ دانش کا مطلب ہے عقل، علم یا دانائی۔ بینش بصیرت، عقل، عقل باطنی۔ کس درجہ کا مطلب ہے کس حد تک۔ ارزانی یعنی سستا ہونا، ارزاں ہونا۔ نورانی نور کا، عالم جہان کائنات۔ شعر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل ظاہری بھی دی ہے اور عقل باطنی بھی۔ دونوں صفتیں کثرت اور بہتات سے انسان میں موجود ہیں۔ ظاہری عقل سے وہ کائنات کی ظاہری ساخت کا علم حاصل کرتا ہے اور باطنی عقل یا بصیرت سے وہ کائنات کی باطنی ساخت کا راز پا لیتا ہے۔ ان دونوں قوتوں کے استعمال سے وہ یہ معلوم کر لیتا ہے کہ یہ کائنات کبھی عدم تھی، موجود نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے کن یعنی ہو جا فیکون ہو گئی کے عمل سے اسے وجود بخشا۔ اسے اس بات کا بھی پتہ ہے کہ اس کائنات کے باطن میں اللہ کے اسماء صفات جلوہ گر ہیں۔ کائنات کا وجود ہی ان کی بدولت ہے۔ اگر یہ اسماء اور صفات اپنی جلوہ گری بند کر دیں تو کائنات پھر عدم ہو جائے گی۔ اس لیے وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ حقیقی وجود اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کائنات کا وجود اللہ کے وجود کی وجہ سے ہے، اس لیے اس کو وجود تسلیم نہیں کر سکتے، اسے موجود کہہ سکتے ہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے کا وجود اللہ تعالیٰ کے نور کی وجہ سے ہے، اس لیے اس کا ہر ذرہ نورانی۔ اس نور کو عقل ظاہری تو نہیں، عقل باطنی دیکھ سکتی ہے۔ کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا، نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی۔ الفاظ کے معنی ہیں: باریک یعنی پتلا یا نازک، فطرت قدرت، حجاب پردہ، نمایاں کا مطلب ہے ظاہر۔ فرشتہ اللہ تعالی کی ایک نورانی مخلوق ہے۔ تبسم ہائے پنہانی چھپی ہوئی مسکراہٹیں۔ پنہانی یعنی چھپی ہوئی، تبسم مسکراہٹ کو کہتے ہیں۔ شعر کا مطلب کچھ اس طرح سے ہوگا کہ انسان اگر باطنی عقل سے یا بصیرت سے کام لے تو وہ دیکھ لے گا کہ قدرت نے کائنات پر جو ظاہری پردہ ڈالا ہوا ہے وہ بہت پتلا اور نازک ہے۔ وہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کے فرشتوں کی جو کہیں آسمانوں سے پرے عرش عظیم کے قریب رہتے ہیں مسکراہٹیں نظر آ سکتی ہیں۔ یعنی مطلب ہے کہ انسان جہاں اپنی ظاہری عقل سے ظاہری کائنات اور اسی کی اشیاء کا علم حاصل کرتا ہے، اسے اپنی باطنی عقل اور بصیرت سے کائنات اور اس کی اشیاء کی حقیقت بھی جان سکتا ہے، یعنی اپنے انر سیلف سے۔ یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو، کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی۔ الفاظ کے معنی ہیں
یعنی دعوت دیدار کہتے ہیں نظارے کی دعوت. فرزند آدم، آدم کا بیٹا. انسان. مستور کا مطلب ہے چھپی ہوئی. ذوق کہتے ہیں لذت کو. عریانی یعنی ظاہر ہونا. شعر کا مطلب اس طرح ہے کہ کائنات اور اس کی ہر شے کے دو رخ ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی. ظاہری رخ کو تو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن باطنی رخ دیکھنا ان کے بس کی بات نہیں. اس کے لیے انسان کو باطنی آنکھیں یا دل کی آنکھیں پیدا کرنی چاہیے. یہ آنکھیں علم ظاہری سے نہیں باطنی علم سے پیدا ہوتی ہیں، جسے روحانیت کا علم بھی کہتے ہیں. کائنات میں جو کچھ پوشیدہ ہے، جو کچھ اس کے پس پردہ ہے، وہ ظاہر ہونے کے لیے بیتاب رہتا ہے. وہ خود اپنے نظارے کی دعوت دیتا ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر باطنی آنکھ پیدا کرے. اس کو انر آئے اور یا پھر انر سیلف بھی کہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو آج کل دنیا میں لگژریز جو ہے وہ ہسٹری کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے، لیکن آج کل انسان اسٹریس کا شکار ہے کیونکہ وہ ظاہر کی طرف توجہ ہے، اس کی توجہ رہتی ہے، اور اگر وہ باطن کی طرف یعنی اپنے اندر جھانک لے تو اس کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہی فرزند آدم ہے کہ جس کے اشک خونی سے کیا ہے حضرت یزداں نے دریاؤں کو طوفانی. الفاظ کے معنی ہے فرزند آدم، آدم کا بیٹا. اشک خونی یعنی خون سے بھرے ہوئے آنسو. حضرت یزداں خدا. طوفانی طوفان سے بھرے ہوئے. شعر کا مطلب ہے کہ دنیا کے دریاؤں میں اگر طغیانی آئی ہوئی ہے تو وہ انسان کے خون سے بھرے ہوئے آنسوؤں کی وجہ سے ہے. مطلب یہ ہے کہ خدا نے تو کائنات اور اس کی تمام اشیاء کو تخلیق کر دیا ہے، لیکن اس میں جو رونق اور جو ہنگامہ ہے وہ انسان کی وجہ سے ہے. اگر انسان کو جنت نکالا نہیں جاتا اور اس کی جدائی میں روتا ہوا زمین پر آباد نہ ہوتا تو زمین پر سب کچھ ہوتے ہوئے وہ اپنے جملہ ہنگاموں اور رونقوں سے محروم رہتی. فلک کو کیا خبر یہ خاکداں کس کا نشیمن ہے، غرض انجم سے ہے کس کے شبستاں کی نگہبانی. الفاظ کے معنی ہے فلک کہتے ہیں آسمان کو. کیا خبر یعنی کیا معلوم. یہ خاکداں یہ مٹی کا گھر، آدمی کا جسم یعنی کہ. نشیمن یعنی آشیانہ یا گھر. غرض کا مطلب ہے مقصود. انجم کہتے ہیں ستارے کو. شبستان رات بسر کرنے کی جگہ. نگہبانی یعنی حفاظت. شعر کا مطلب ہے کہ آسمان کو کیا معلوم کہ آدمی کا مٹی سے بنا ہوا جسم کس کا گھر ہے، اس کی تاریکیوں میں کس کی وجہ سے رونق اور روشنی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں پر رونق ہوں، مجھ پر ستارے، چاند اور سورج چمکتے ہیں، حالانکہ جو رونق ہستی آدم کے تاریک مٹی کے جسم میں جلوہ گر ہے وہ اس پر نہیں. ایک حدیث میں ہے کہ مومن کا دل وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات سمائی ہو سکتی ہے. اگر ہم اس دل کو واقعی دل بنا لیں تو یہ عرش اعظم بن جاتا ہے، خانہ کعبہ ہو جاتا ہے، جس میں سے غیر اللہ کا ہر بت نکل جاتا ہے اور صرف اللہ آباد ہو جاتا ہے. اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے، میرے ہنگامہ ہائے نو بنو کی انتہا کیا ہے. الفاظ کے معنی ہیں مقصود کل یعنی کل اشیاء کی غایت. غایت کا مطلب ہوتا ہے مقصد یعنی ریزن فار ایوری تھنگ. ساری کائنات کا مطلوب. میں ہوں یعنی میں آدمی ہوں. ماورا کا مطلب ہے بالوں پر. ہنگامہ ہائے نو بنو یعنی کہ نئے نئے ہنگامے. انتہا یعنی آخر، حد. شعر کا مطلب ہے کہ اگر یہ حقیقت ہے کہ کل کائنات اور اس کی ساری اشیاء کا مطلوب میں یعنی آدمی ہی ہوں اور ہر چیز میری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، تو پھر مجھ سے بالا تو کوئی شے نہیں ہو سکتی. میں ہی ہر شے پر اشرف اور ہر شے سے اعلیٰ ہوں. مگر شرط یہ ہے کہ میں اپنی صلاحیتوں اور صفات سے آگاہ ہو کر اپنی خودی کو پہچان کر ایسا مقام حاصل کر لوں
اگر یہ صورتحال مجھ میں پیدا نہ ہوگی تو پھر ہر شے مجھ پر غالب آ جائے گی اور میں مغلوب رہوں گا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو آج کل سوشل میڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک، یہ ان تمام چیزوں نے انسان کو مغلوب کر رکھا ہے اور وہ اپنے باطن سے غافل ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب اور اپنا خلیفہ اور اس اعتبار سے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے۔ اگر میں اپنی خودی سے آگاہ ہو جاؤں تو ہر شے میری مغلوب ہو جائے گی۔ یہ نت نئے ہنگامے، روز روز کی رونقیں جو اس کائنات میں خود سے آگاہ ہونے کے لیے مجھ سے سرزد ہو رہی ہیں، ان کی آخر حد کون سی ہے؟ یعنی اس کی لمٹ کیا ہے، ایکسٹریم لمٹ کیا ہے؟ ان کی یہی حد ہے کہ میں خدا تو نہیں، اس کی صفات اور اسما کا مظہر بن سکتا ہوں اور زمان و مکان کو اپنے قابو میں کر سکتا ہوں۔ انگلش ٹرانسلیشن میں اس طرح ہوگا کہ جہاں میں دانش و بینش کی ہے کس درجہ ارزانی، کوئی شے چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی۔ To know and see is so easy in the world. Nothing may stay hidden, for this universe is luminous. کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا، نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی۔ The nature's veil is translucent if one is willing to see. Far too visible are the angels' faint smiles. یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو، کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی۔ This world is an invitation for the human being to look. For every secret is given an instinct to jump out of its closet. یہی فرزند آدم ہے کہ جس کے اشک خونی سے کیا ہے حضرت یزداں نے دریاؤں کو طوفانی۔ It is the tears of human blood that the Almighty has used for stirring up storms in His oceans. فلک کو کیا خبر یہ خاکداں کس کا نشیمن ہے، غرض انجم سے ہے کس کے شبستاں کی نگہبانی۔ What would the sky know whose abode is this earthly planet, on whose nightly banquets do the stars stands in wash. اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے، میرے ہنگامہ ہائے نو بنو کی انتہا کیا ہے۔ If I am the end of all, then what lies beyond? Where lies the limit of my unending adventures?